ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، لیکن امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ امریکی صدر ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی معاہدے کی منظوری کے لیے تیار نہیں ہے۔ دونوں فریقین میں چند الفاظ اور شرائط پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ امید ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید پیش رفت کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ امریکہ سے تازہ بات چیت میں پیش رفت، ایرانی تجاویز مان لی گئی ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی اور خارجہ امور کے پارلیمانی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی کہتے ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایران کو اب تشویش صرف صدر ٹرمپ کے غیر متوقع رد عمل اور ٹرمپ کے وعدے وفا نہ کرنے کی عادت پر ہے، جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں اکثر کیا گیا۔ ایک طرف جنگ بندی کی باتیں تو دوسری طرف جنگ بندی کی خلاف ورزیاں۔ ایران کا بوش شہر میں امریکی طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز نے امریکی طیارہ مار گرایا ہے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے امریکی طیارہ تباہ کیا۔ امریکی فوج کی ایرانی میڈیا کے دعوے کی تردید، کہا کہ بوش شہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کے تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں۔ دوسری طرف ایران کا ابنا ہرمز میں امریکی بحری جہازوں پر میزائل حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق بیلسٹک میزائلوں سے یہ حملہ ایران کے جنوبی علاقوں سے ہوا۔ ایرانی حملہ پہلے سے طے کردہ اہداف پر کیا گیا۔ میرے قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری امیر نے خطے کے تنازعات کی سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین کے مابین بات چیت ہی واحد حل ہے۔ امریکی صدر نے پاکستانی کی ثالثی کی کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا۔ ایران امریکہ ڈیل فائنل، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، سی بی ایس نیوز کے مطابق ایم او یو پر دستخط صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ ایران کے ساتھ نئے معاہدے کی حتمی منظوری صدر ٹرمپ دیں گے۔ امریکی حکام ایران ڈیل پر میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق ہو گیا۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ جنگ بندی پر 60 روز کی توسیع کے دوران امریکی ناکہ بندی مرحلہ وار ختم کی جائے گی۔ ابنا ہرمز سے بحری جہازوں کے بلا روک ٹوک گزرنے کی شرط بھی معاہدے میں شامل۔ ابنا ہرمز میں جہازوں سے ٹول ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ایران 30 دن کے اندر ابنا ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ سے 60 روزہ جنگ بندی کے لیے مفاہمتی یادداشت سے متعلق سوال۔ اسکاٹ بیسن نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال پر کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ریڈ لائنز واضح کی ہیں۔ ایران کو یورینیم سے دستبردار اور ابنا ہرمز کھولنا ہوگی۔ صدر ٹرمپ بری ڈیل نہیں کریں گے۔ عمان کے سفیر سے بات کی، عمانی سفیر نے یقین دہانی کرائی۔ ابنا ہرمز پر ٹول نافذ کرنے کا منصوبہ نہیں۔ ایران سے پابندیاں اٹھانے کا معاملہ ابھی ٹیبل پر نہیں ہے۔ ابنا ہرمز کھلنے اور ایران کی یورینیم حوالے کرنے سے پہلے پابندیاں ہٹانے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ امریکی صدر نے ایک اور ملک کو نشانے پر لے لیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عمان کو بھی تباہ کرنے کی دھمکی، کہا عمان رویہ ٹھیک کرے ورنہ تباہ کر دیں گے۔ ابنا ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی ابنا ہرمز کو کنٹرول نہیں کرے گا۔ ابنا ہرمز عالمی پانیوں کا علاقہ ہے۔ ابنا ہرمز کی صورتحال دیکھتے رہیں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سیراج منیر کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔
امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی پر ایران کے عمان سے اظہار یکجہتی. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا اپنے بیان میں کہنا ہے ایران عمان کے ساتھ کھڑا ہے. دھمکی غنڈہ گردی اور خطرناک علامت ہے. امریکی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. ایران خطے کے ممالک کی خود مختاری کے احترام پر یقین رکھتا ہے. مطالبہ کیا سلامتی کونسل امریکہ کو جواب دہ ٹھہرائے. اسماعیل بقائی کی بندر عباس کے علاقے پر حالیہ امریکی حملے کی بھی مذمت. کہا ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں. ایران کسی بھی بیرونی دباؤ کے باوجود اپنے قومی مفادات کا دفاع جاری رکھے گا. سربراہ ایرانی پارلیمانی کمیٹی ابراہیم عزیزی کہتے ہیں ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنا چاہتے ہیں. کبھی دھمکیاں تو کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں. کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یورینیم افزودگی ابنائے ہرمز کنٹرول ریڈ لائن ہے. پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے. امریکی دباؤ یا اشتعال انگیز بیان بازی سے کمزور نہیں پڑیں گے. امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 8 بحری جہازوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا. جہازوں پر ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کا الزام. امریکی وزارت خزانہ نے 15 سے زائد اداروں پر بھی پابندیاں عائد کر دی. ہانگ کانگ اور دبئی کی بھی کچھ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئیں. ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا. خطے میں عدم استحکام کی ذمہ دار اسرائیل ہے. ایران ذلت کے ساتھ سفارتکاری کے عمل میں شریک نہیں. امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سوال پر ایرانی صدر کا جواب. کہا دنیا کی سب سے مضبوط طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات کا علم ہونا چاہیے. ہم لڑائی بھی کریں, توقع رکھیں کہ حالات معمول پر ہیں, یہ ممکن نہیں. دشمن قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر بیان. کہا دشمن نے معاشی دباؤ, پروپیگنڈے, سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا. دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے. ایرانی عوام و قیادت ہر حال میں قومی وحدت و ملکی یکجہتی کی علامت بنے. اختلاف کو تنازعات و تقسیم میں نہ بدلا جائے. ملک کی سربلندی کی راہ میں باقر غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں. مجتبیٰ خامنئی نے ایرانی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی. خلیج فارس کی ناکہ بندی کے دوران 111 تجارتی بحری جہازوں کو واپس موڑنے پر مجبور کیا. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ. کہا کہ پچھلے ہفتے 17 بحری جہازوں کو اور کل سے اب تک 2 جہازوں کو راستہ بدلنے پر مجبور کیا. ناکہ بندی کو نافذ کرنے میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب کے 24 گھنٹوں میں 26 تجارتی جہاز اور آئل ٹینکرز ابنائے ہرمز سے گزرنے کا اعلان. کہا جہاز ایران کی اجازت حاصل کرنے کے بعد ایران کی سیکیورٹی نگرانی میں اہم آبی گزرگاہ سے گزرے. امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ. امریکی اسلحہ ذخائر کی بحالی میں کئی سال لگ سکتے ہیں. واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ کے مطابق امریکہ کے پاس اس وقت کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کافی ہتھیار موجود ہیں. تاہم اسلحے کے ذخائر کو دوبارہ مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے. تجزیہ کاروں کے مطابق کم ہوتے ذخائر واشنگٹن کے اس فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ آیا ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کی جائے یا نہیں. رپورٹ کے مطابق امریکہ کو نہ صرف اپنے اسلحہ ذخائر بھرنے ہیں بلکہ اپنے اتحادی ممالک کے اسلحہ آرڈرز بھی پورے کرنے ہیں. اسرائیل کے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں. بیروت سمیت جنوبی لبنان میں شدید بمباری. مزید 5 افراد شہید. 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے لبنان میں فضائی کارروائیوں میں 13 افراد شہید ہوئے. بیروت میں میزائل حملے میں ایرانی حمایت یافتہ رہنما علی الحسنی کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی میڈیا کا حملے میں علی الحسنی کو شہید کرنے کا دعویٰ. علی الحسنی پاسداران انقلاب کی حمایت یافتہ میزائل فورسز کے سربراہ تھے.